بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ نمرہ زینب کے قریب بیٹھی اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے صبح سے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ زینب میری جان کیوں رو رہی ہو اتنا؟ میں جانتی ہوں تمہیں آبان سے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں، تمہیں اس طرح رونے کی وجہ؟ صبح کا سورج ایک نئی امید اور کرن لیے سب کی زندگیوں میں داخل ہوا تھا۔ آبان نے سب کو رات ہوئی حسان ملک سے ہوئی تمام باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ جہاں سب زینب کے لیے خوش تھے، وہیں ثنایا بیگم نے بھی موقع دیکھتے زینب اور آبان کے نکاح کی بات چھیڑ دی تھی۔ ان کی بات سے سب چونکے، جبکہ مریم بیگم اس بات پر متفق تھی۔ انہیں تو پہلی نظر میں ہی زینب بھا گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، کیوں نہیں، ہمیں اس رشتے پر بالکل بھی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں موجود دو لوگوں کا دل اس وقت کی مانند دھڑک رہا تھا۔ زینب تو اٹھ کے جا چکی تھی، چونکہ ثنایا بیگم تابش سے بھی پہلے ہی بات کر چکی تھی، تو کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ نمرہ کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی کہ اس کا فیورٹ ہینڈسم بھائی کا نکاح زینب سے ہوگا۔ تابش کی آنکھیں اپنی بہن کے دکھ اور اتنے اچھے انسان کے اس کی زندگی میں شامل ہونے کی خوشی میں نم ہو گئی تھی۔ وہ پرسکون تھا کہ اس کی بہن اتنے اچھے لوگوں میں جا رہی تھی، کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ زینب کی بھی رائے لی گئی تھی اور اس کی جانب سے ہاں سن کے سب نے اس کی عدت کے بعد کی تاریخ رکھی تھی۔ مریم بیگم چاہتی تھی کہ وہ حویلی ان کے ساتھ رہے۔ سب کے آنے سے حویلی میں رونق واپس آ گئی تھی۔ نمرہ اور تابش واپس چلے گئے تھے اور آبان بھی واپس اسلام آباد جا چکا تھا۔ ثنایا بیگم، مصطفیٰ اور زینب حویلی میں ہی رک گئے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا۔ اتنی جلدی اس کے نکاح کا دن بھی آ گیا تھا کہ اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اس عرصہ میں نمرہ اور تابش حویلی چکر لگاتے رہے تھے۔ نمرہ نے واپس جاتے ڈاکٹر سے رجوع کیا اور تابش کو حرم کی 4th برتھ ڈے پر سرپرائز دیا تھا، جو اس نے گھر میں ہی سیلیبریٹ کی تھی۔ اس کی گرینڈ برتھ ڈے تو وہ لوگ حویلی جا کر سب کے درمیان کرنا چاہتے تھے، اسی لیے گھر میں چھوٹا سا فنکشن کر لیا۔ حرم ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی خوشی پر تابش کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس نے نمرہ کے ماتھے پر لب رکھتے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے رب کا شکر گزار تھا، جس نے اسے اس کی محبت اور صبر کا صلہ دیا تھا۔ بے شک اگر مرد چاہے تو اپنی محبت اور عزت سے عورت کو بدل سکتا ہے، جیسے تابش ملک نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنی بیوی کی اور خدا کی نظر میں سرخرو ٹھہرا تھا، ایک اچھا خاوند ثابت ہو کر۔ جو ہی سب کو یہ خبر ملی، سب بہت بے چین تھے اس سے ملنے کے لیے۔ آج ان کا نکاح تھا، سب کچھ ریڈی تھا، بیوٹیشن بھی آ چکی تھی۔ زینب نے زیادہ ہیوی ڈریس اور تیار ہونے سے انکار کیا تھا۔ رات میں تھوڑی بہت مہندی زبردستی اس کے ہاتھوں پر لگائی گئی۔ آبان چودھری تک جب یہ خبر پہنچی کہ وہ سادگی میں نکاح چاہتی ہے، تو وہ خود اس کے لیے ساری شاپنگ کر کے لایا تھا، جو زینب کو بے انتہا پسند آئی تھی۔ وہ جو پچھلے 3 ماہ سے مزے سے یہاں رہ رہی تھی سب کے ساتھ، ان کو بھلائے ہوئے آج کیوں اس طرح رو رہی تھی؟ اس بات سے نمرہ کو اب اس پر صحیح معنوں میں غصہ اور جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ وہ سرد لہجے میں دانت پیستے ہوئے بولی، پہلے تو کبھی یہ رونا نہیں آیا میڈم کو، تو آج کیا ہے، بس کمرہ ہی تو بدلے گا۔ اور آخر میں لہجہ معنی خیز ہو گیا تھا، جس کو محسوس کر کے زینب نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے منہ پھلائے بولی، میں نہیں جانتی، جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آبان بہت اچھے ہیں، اور سچ بتاؤں تو مجھے گزرے ان 3 ماہ میں ان کی عادت ہو چکی ہے، اور آپ جانتی ہیں عادت کتنی جان لیوا ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتی میں ان سے محبت کرتی ہوں کہ نہیں، لیکن ان کی عزت بہت کرتی ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سارے عرصے میں انہوں نے ایک نظر میری جانب نہیں اٹھائی، ان کے ہوتے مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف ہے۔ اتنی جلدی کیا تھی بھلا؟ بھی کچھ وقت رک جاتے آپ لوگ۔ تم جانتی ہو زینب کے ثنایا آنٹی صرف تمہارے لیے یہاں پچھلے 4 ماہ سے ٹھہری ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ کی اسٹڈی سٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن وہ بس ضد تھا کہ اپنے بابا کی شادی کے بعد جائے گا۔ جو لوگ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تم ان کی محبت کو سمجھنے کی بجائے اپنے رونے رو رہی ہو۔ نمرہ نے سختی سے اسے ڈانٹا تھا، نہیں بھابھی ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس آبان کا سوچ رہی تھی، کیا میں ان کے لیے صحیح رہوں گی؟ ان کے پاس تو مجھ سے بہتر کئی آپشن موجود ہوں گے، وہ اتنے اچھے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ وہ اپنی نم آنکھوں سے اس شخص کے صحن میں
گری بولی تھی، ایک مکمل حسین مرد، انہیں تو کوئی بھی مل سکتی ہے، میں ان کے لیے بہتر نہیں ہوں۔ شوہر کی ٹھکرائی ہوئی بھاگی ہوئی وہ آنسو ضبط کرتی پھر بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو رہا تھا۔ ایک تھپڑ لگاؤں میں تمہیں زینب، تمہارے دماغ میں یہ فضول خرافات آتی کہاں سے ہیں؟ نمرا اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، اسی لیے میزنا کو ویڈیو کال ملا دی تھی۔ میزنا اس کی بات سنتے آگ بگولا ہوتے چیخی تو زینب اپنی آنکھیں صاف کرتے ایک شکوہ کناہ نگاہوں سے نمرا کو دیکھا تھا۔ وہ آپ بھی بس، مجھے ایسے لگا۔ وہ کچھ آگے بولتی میزنا پھر سے شروع ہو گئی تھی، اسے اس کی باتیں حد سے زیادہ ناگوار گزری تھی۔ اپنا نہیں تو اس شخص کا ہی خیال کر کے کچھ سوچ سمجھ کر منہ سے نکالا کرو۔ کبھی سوچا ہے اگر اسے تمہارے یہ نیک خیالات کا علم ہوا تو کتنا دکھ ہوگا؟ کتنی محنت کی ہے اس نے تمہیں اس فین سے نکالنے کے لیے، اور تم ابھی تک اپنے ماضی کو ساتھ لیے گھوم رہی ہو۔ زینب میری جان، بھول جاؤ سب، تم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم دونوں خاص ہو۔ اللہ پاک نے تم دونوں کو ملانا تھا، بس اسی لیے تمہیں حسان کی سچائی دکھائی۔ اس سے بڑھ کر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، میزنا نے اسے پیار سے سمجھایا۔ خاموش ہوئی تو زینب لاجواب ہو گئی تھی۔ آپی پلیز، آپ ناراض نہ ہو، بس ویسے ہی مجھے رونا آ رہا ہے، وہ منہ بسوڑتے بولی تو پاس کھڑی نمرا کو اس پر پیار آیا تھا۔ میری جان، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن اب تمہیں مضبوط ہونا چاہیے، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ آبان ہے۔ آج تم ایک رشتے میں بننے جا رہی ہو، اس لیے اپنے دل سے تمام خدشے نکال دو، انشاءاللہ اللہ پاک بہتری کریں گے۔ وہ سب کچھ بلائے مسکرا دی تھی۔ شکریہ آپی۔ زینب میری جان، کبھی بھول کے بھی اس شخص کا دل نہ دکھانا، اس نے بہت مشکلیں برداشت کی ہیں، وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہے گا لیکن رخصت نہ کرے گا، اس کا بہت خیال رکھنا، اور دل سے اس شخص کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہو، یہ بات یاد رکھنا، تم خاص ہو۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، صورتیں نہیں دیکھی جاتی، بس تہہ دل سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین، نم آنکھوں سے کہتی وہ مسکرا دی تھی۔ آپی آپ بھی یہاں ہوتی، زینب نے ہونٹ پھیلائے، میں پاس ہوں یار، ہر وقت آپ کے دیکھ رہی ہوں، سب کچھ ایک ایک مومنٹ انجوائے کر رہی ہوں۔ آ نہیں سکی تو کیا ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ضرور آؤں گی، چلو مسکراؤ میری بنو۔ زینب انہیں دیکھتی دونوں کو دیکھتی نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ میزنا نے اپنی نم آنکھوں کے کنارے انگلیوں کی پوروں سے صاف کی اور دعا دیتے کال بند کی تھی۔ جو بھی تھا ایک عرصہ دونوں نے ساتھ گزارا تھا، وہ جانتی تھی اس کو، وہ شخص صرف چہرے کا خوبصورت نہ تھا بلکہ دل کا بھی تھا، اس کا دل روشن تھا، بے شک وہ اس کے لیے بے حد خوش تھی دل سے۔ اس سے بات کرنے کے بعد زینب کو تیار کیا گیا، وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ زینب بنت مبین، کیا آپ کو آبان چودھری سے نکاح قبول ہے؟ اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے لبوں سے قبول ہے ادا کیا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل حد درجہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں نم تھی۔ یہ وہ وقت تھا جو ہر لڑکی کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، شاید نہیں یقیناً، بے شک آپ کی پہلی شادی ہو یا دوسری، وقت اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دل بند ہونے والا محسوس ہوتا ہے۔ ساری زندگی جن کے ساتھ گزاری ہوتی ہے ان سے دور جانا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے ہر لڑکی کے لیے۔ نکاح کی رسم ادا ہونے کے بعد آبان چودھری کو اس کے سامنے لایا گیا تھا، سب لوگ ارد گرد موجود تھے۔ آبان کے قریب آتے ہی سب نے شور برپا کر دیا تھا، سیٹیوں اور چیخوں کی آواز ہر طرف پھیل گئی تھی، حویلی بھری پڑی تھی مہمانوں سے، جن میں آبان کے کولیگز اور آفس سٹاف موجود تھا، تابش کے بھی کچھ قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ لڑکیاں تو دل تھامے اپنے سامنے کھڑے اس خوبصورت مردانہ وجاہت کے شاہکار کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اور مصطفیٰ نے سیم ڈریسنگ کی تھی، مصطفیٰ کو اٹھائے بھاری قدم اٹھاتا وہ زینب کے قریب آ رکا تھا، جیسے جیسے اس کے قدم اٹھ رہے تھے گانے کے بول اور اس کی سحر انگیز پرسنالٹی ماحول پر چھائے ہوئے تھی۔ ہے تمنا ہمیں تمہیں اپنا بنائے۔ وہ جو خود پر قابو کیے بیٹھی ہوئی تھی، پھولوں کی خوبصورت لڑیوں کے اس پار کھڑے آبان چودھری کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔
آبان چودھری نے قریب جاتے مصطفیٰ کو نیچے اتارا اور لڑیوں کو پرے ہٹاتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ زینب نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ آبان چودھری نے بڑی عقیدت سے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا اور وہ جو اتنے مجمع سے خوفزدہ ہو رہی تھی اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ اس کے سفید جالی دار دوپٹے کو ہٹائے بغیر ہی جھکتے اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ ارد گرد سب نے اپنے موبائل اور کیمروں پر یہ منظر محفوظ کر لیا تھا۔ بہت شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کا۔ زینب نے نم آنکھوں سے اس مہربان کو دیکھا تھا۔ مہمان سب جا رہے تھے اور زینب بھی کافی تھک چکی تھی، اس لیے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ نمرا کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ زینب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی ایک جانب مصطفیٰ اور دوسری جانب حرم بیٹھی تھی اور بحث چل رہی تھی۔ آبان جو تمام کام دیکھتا اب اپنے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے فجر کو کھڑے دیکھا، اس کے قریب نمرا سٹول پر بیٹھی تھی۔ بابا ایسے نہیں جانے دیں گے اندر، پہلے اپنی پاکٹ ڈھیلی کریں تھوڑی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے بولی، او بس بھی کر دو میرے معصوم بھائی سے، اتنا پیسہ تو ٹھگ چکی ہو آپ دونوں۔ تابش انہیں دیکھتا دانت پیستے بولا، اور نمرا آپ تو تھک گئی تھی، میں آپ کو روم میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر آیا تھا۔ تابش نے اسے آنکھیں دکھائیں، تو میں کون سا محاذ سر کر رہی ہوں، بیٹھی ہوئی ہی ہوں، نمرا منہ چڑھاتی بولی۔ آبان نے مسکراتے ہوئے انہیں اپنی پاکٹ سے کچھ نوٹ نکال کر دیے تھے، جنہیں تھامتی وہ دونوں مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی، اور پیچھے تابش سر ہلاتا چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اس کی نئی نویلی دلہن کو بازو سے پکڑے وہ دونوں اپنی جانب کھینچ رہے تھے، اور وہ معصوم ارے ارے کر رہی تھی۔ آبان چودھری تیزی سے قدم اٹھاتا ان کے قریب گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی آواز سن کر جہاں زینب کا دل سکڑا تھا، وہیں مصطفیٰ آبان کے گلے میں بازو ڈالتا بولا، بابا جان شی از اے بیڈ گرل۔ مصطفیٰ نے کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ میرا گڈا ایسا نہیں کہتے بابا، یہ کہتی ہیں زینی خالہ اس کی پھپھو ہے، میری کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا بھی ہے کہ اب یہ میری ممی بھی ہے، لیکن یہ سنتی ہی نہیں، مجھ سے فائٹ کرنے لگ گئی۔ آبان نے مسکراتے اس کے گال پر لب رکھی اور ایک نگاہ زینب پر ڈالی، جو اس کی بات سے سوکھ پڑ رہی تھی۔ حرم کو گود میں لیتے پیار، ہم دونوں آپ دونوں کی ہیں، اس لیے اب آپ دونوں فائٹ نہیں کریں گے، ورنہ میں آپ دونوں کو ایک سرپرائز دینے والا تھا، وہ نہیں دوں گا۔ نو بان، ہم فائٹ نہیں کریں گے۔ ہم نہیں لڑیں گے، حرم آنکھیں پٹپٹاتی بولی۔ حرم کی آواز میں ابھی بھی توتلا پن تھا جو اسے اور بھی کیوٹ بناتا تھا۔ آبان نے جھک کر اسے بھی پیار کیا۔ اب آپ دونوں جائیں، کل آپ کو سرپرائز ملے گا۔ وہ دونوں مسکراتے آبان کے گال پر لب رکھتے چلے گئے تھے۔ آبان کو دروازہ بند کرتے دیکھ زینب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ آ جائیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ قریب آتا وہ کہتا وضو کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد باہر آیا تو زینب اٹھ کر تیزی سے اس کے قریب سے گزری۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ جائے نماز بچھائے اس کا منتظر تھا۔ دونوں نے اکٹھے نوافل ادا کیے تھے۔ آبان نے ایک نظر زینب کی جانب دیکھا، جو میٹھے میٹھے سے میک اپ میں سلیقے سے دوپٹہ لپیٹے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کی سسکیاں آبان چودھری کو تڑپا رہی تھی، بے شک دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کافی وقت تک ایسے ہی بیٹھی رہی اور ایک ہی پوزیشن میں۔ کمرے کی خاموشی میں آبان چودھری کی بھاری گمبھیر آواز گونجی، زینب کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ نرم لہجے میں پریشان سا استفسار کرنے لگا تھا۔ زینب نے نفی میں سر ہلاتے روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ آبان نے اپنی چادر اس کے گرد پھیلائی اور جانے کتنے ہی لمحے ایسے بیت گئے تھے۔ آبان چودھری دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو اپنے شانے سے لگے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کا غبار کم ہوا تو وہ گویا ہوئی، آپ جانتے ہیں مجھے رب سے بہت شکوے تھے کہ کیوں اس نے میری زندگی میں حسان کو بھیجا، جس نے مجھے تباہ کر دیا، ایک برے شخص کو میرا ساتھی بنایا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہی بری تھی جو مجھے ایسا شخص ملا۔ میں نے امید کی تمام
کرنوں کو کھو دیا تھا، میں نے اپنا آپ ختم کرنے کا سوچا تھا، تب آپ میرے لیے آئے، آپ نے مجھے تحفظ دیا، مجھے عزت دی، میرے لیے اس شخص کو سزا دی، مجھے دوبارہ سے میرے رب کے قریب کیا، مجھ میں زندگی جینے کا حوصلہ نہیں تھا، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جن میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، آپ میرے رہبر، میرے مسیحا ہیں، میں شکر گزار ہوں رب کی کہ اس نے آپ کو میرے لیے بھیجا۔ وہ سسکیاں بھرتی اس کے شانے سے لگی، اسے اپنے دل کا حال سنا رہی تھی، اور آبان چودھری کا روم اس وقت سماعت بچھائے اسے سن رہا تھا۔ آبان چودھری نے بڑے استحقاق سے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بھول جائیں سب، وہ ایک برا خواب تھا جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے اسے دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بناتے، بے شک پھر وہ محبت ہو، عشق ہو یا کوئی انسان۔ آبان نے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ آئیں ایک ساتھ مل کر اپنا ماضی اور حال خوبصورت بناتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ناز کریں گی میرے ہونے پر۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ زینب نے روتے ہوئے اسے دیکھتے کہا تو وہ مسکرا دیا تھا، کیونکہ آپ اچھی ہیں، اب میں دوبارہ آپ کو روتا نہ دیکھوں۔ اس کی سرخ سوجی آنکھوں کو دیکھ کر آبان نے سرزنش کی۔ زینب نے سر ہلاتے اس کے کندھے پر لب رکھے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ الحمدللہ، آئی ایم بلیسڈ۔ آبان نے آسمان کی جانب دیکھتے اسے خود میں بھینچ لیا، بے شک ان کا حال اور مستقبل خوبصورت تھا ایک دوسرے کے سنگ۔ گزرے سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، سب اپنی زندگی میں پرسکون اور خوش تھے۔ تابش اور نمرہ کی زندگی میں ارحام نے آ کر ان کی زندگی اور بھی خوبصورت کر دی تھی۔ مصطفیٰ ہر لمحے حویلی والوں سے رابطے میں رہتا، جب چھٹیاں ہوتی تو اپنا سارا وقت حویلی ہی گزارتا۔ آبان اور زینب اپنے 2 سال کے بیٹے آہل کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، جس کے آنے سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ حویلی میں ہر وقت رونق بنی رہتی، مریم بیگم اور فجر کی تو جان تھی آہل میں، اس کے آنے سے حویلی کی رونقوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ حسن چودھری اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر جیتے۔ آبان چودھری حویلی شفٹ ہو چکا تھا، سارا بزنس وہ وہیں سے دیکھتا، کبھی کبھار جا کر آفس کا چکر لگا آتا، لیکن آہل کے بعد اس کا زیادہ وقت حویلی میں ہی گزرتا۔ آہل کی پیدائش پر آبان کے آنسو نہیں رک رہے تھے، زینب نے آہل کو سب سے پہلے اس کی گود میں دیا تھا۔ آبان نے نم آنکھوں سے اسے ہاتھوں میں لیتے آہل پکارا، زینب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے، اس خوشی کے لیے۔ آبان نے نم آنکھوں سے زینب کو دیکھا، زینب نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ آبان بھی مسکرا دیا۔ آہل کی بہت زیادہ مشابہت اپنے چاچو سے ہوتی تھی، وہ ابھی سے ہی بہت شرارتی تھا۔ آبان اسے دیکھ کر جیتا، اپنے بھائی کو یاد کرتا۔ مہینے کا آخری ویکینڈ سب حویلی میں ساتھ گزارتے، حویلی میں ایک شور برپا ہوتا، بچوں کی شرارتوں اور بڑوں کی کھلکھلاہٹوں سے حویلی کی در و دیوار گونج اٹھتے۔ آبان چودھری کی ایک غلطی نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، بے شک یہ اس کی آزمائش تھی، اللہ پاک نے اسے اس تکلیف اور درد کے ذریعے پاک کیا تھا، اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جب کسی کو اپنے قریب کرنا ہو تو پہلے اسے پاک کرتا ہے، پھر اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ آبان چودھری نے یہ ثابت کر دیا کہ مرد ہمیشہ غلط ہی نہیں ہوتا، انسان اگر اپنے گناہ کی معافی سچے دل سے مانگے تو اللہ اسے ضرور معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اسے اس کی نیکی اور صبر کا اجر بہت خوبصورت طریقے سے ملا تھا، اس کے پاس اس کے تمام قیمتی رشتے موجود تھے، اسے اتنی مخلص ساتھی ملی تھی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ جی تو ایک اور سفر کا اختتام ہوا، بہت شکریہ ان لوگوں کا جو اس سارے وقت میں میرے ساتھ رہے ہیں، آپ سبھی کی وجہ سے مجھ میں ہمت پیدا ہوئی، ورنہ اتنے مشکل حالات میں چینل پہ کام کرنا چھوڑ چکی تھی دوستو۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی اور ناول میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔